صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه آپ کے اس خوبصورت علاقے میں پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ آواز آج کے پروگرام کا ڈیٹ کو کر لو۔ آج کے پروگرام کا جو عنوان تجویز کیا گیا اس کے دو حصے ہیں۔ ذکر نبی اور فکر صحابہ۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی بڑے مختصر سے وقت میں میں دونوں حصوں پر گفتگو کروں گا۔ اور دونوں مضمونوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دوں۔ انبیاء کی جو مقدس جماعت ہے سب انبیاء مصطفیٰ ہیں، سب انبیاء مجتبی ہیں اور سب انبیاء مرتضی ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا
وآل ابراہیم وآل عمران۔ سب انبیاء قابل احترام ہیں، لیکن اللہ نے انبیاء کے مراتب میں فرق رکھا ہے۔ انبیاء کی نسبت سے کسی کا مرتبہ کم ہے، کسی کا مرتبہ اس سے زیادہ ہے، پھر اس سے زیادہ ہے، اور پھر ان میں کوئی آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کے مرتبوں میں فرق رکھا، اور ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے برتر، سب سے بالا قدر اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا، ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ یوم القیامہ ولا فخر۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے، اور اس نبی کی امت اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے آئے گی۔ حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت داؤد بھی۔ ہر نبی کے ہاتھ میں ایک علم ہوگا، جھنڈا ہوگا۔ اس نبی کی امت اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور ایک جھنڈا اللہ میرے نبی کے ہاتھ میں دے، اس کا نام ہے لواء الحمد۔ وہ اتنا وسیع ہے اور وہ جھنڈا اتنا عریض ہے کہ سارے نبی اپنی امتوں سمیت میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ نبیوں میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی۔ آپ میری طرف دیکھیں گے، ادھر آنے والوں کو نہیں دیکھیں، نہیں تو آنکھوں تو میں تقریر چھوڑ کے سرگودے نس جانا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ۔ علماء کرام میرے نبی کی عاجزی تو دیکھی، انکساری تو دیکھی۔ قیامت کے دن شفاعت کے لیے سب سے پہلے میں نے لب کھولنے ہیں، اور سب سے پہلے رب نے میری شفاعت کو قبول کرنا ہے۔ سارے نبی مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں،
لیکن ان میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ میرا نبی ہے میرا نبی. سب سے عظیم میرا نبی. یہ صرف نبی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے. یہ پھر خاتم النبیین بھی ہے، پھر یہ شفیع المذنبین بھی ہے، پھر یہ رحمت للعالمین بھی ہے، پھر یہ صاحب معراج بھی ہے، پھر یہ صاحب قرآن بھی ہے، حوض کوثر کا ساقی ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ لواء الحمد کا حامل ہے، اور مقام محمود کا دولہا ہے. بارک اللہ ماشاءاللہ سارے نبی مصطفیٰ ہیں، مگر ان میں سب سے اعلیٰ میرا نبی. یہ تھوڑا سا میں نے ذکر نبی کر دیے. اب ذرا جوڑنے لگا ہوں دوسرے عنوان کو. سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ رشد و ہدایت پر ہیں، سب کے ہاتھ میں رب نے اپنی رضا کی سند دی ہے. سب جنتی ہیں، سب اعلیٰ ہیں. بس ان کے متعلق ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے. میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، جملہ پسند آئے تو کہنا صحابہ کا صحیح تعارف کروا گیا ہے. صحابہ اتنے مقدس لوگ ہیں کہ دامن نچوڑ دینا تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں. کیا بات ہے، کیا جملہ ہے ماشاءاللہ کیا جملہ ہے، کیا جملہ سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، بے شک سارے صحابہ اعلیٰ ہیں. جنت کی حوریں اپنی آنکھیں ان کے قدموں کے تلووں کے ساتھ ملنے میں اپنی سعادت سمجھتی ہیں. جنت کی حوریں وہ سب اعلیٰ ہیں، سب جنتی ہیں. لیکن جس طرح نبیوں کے مرتبے میں رب نے فرق رکھا نا، اسی طرح صحابہ کے مراتب میں بھی رب نے فرق رکھا ہے. کسی کا مرتبہ کم ہے صحابہ کی نسبت، صحابہ کی نسبت، ہماری نسبت نہیں، صحابہ کی نسبت. کسی کا مرتبہ کم ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے. اگر میرا پچھلا جملہ آپ کے ذہن میں ہو، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، اور کوئی صدیق اکبر ہے. کیا بات ہے. قرآن کی آیت بھی پیش کر سکتا ہوں. سورۃ حدید کی آیت ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد. خود رب نے فرق رکھا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے لا یستوی. کرو مانا، علماء چپ کر جائیں اور لوگ میں نہ کریں. مساوات کسے کہتے ہو؟ مساوات. لا یستوی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے یہ مرتبے میں برابر نہیں. پنجابی کا ایک ٹچ دینا چاہتا ہوں، اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں ہوندے، اکو جے نہیں ہوندے. فتح مکہ کے دن تو میرے نبی کو اقتدار مل گیا تھا. فتح مکہ کے دن ایمان قبول کرنے والے لوگ حبشے کے بلال کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے احد احد پکارا کرتا تھا. اللہ نے کہا یہ دونوں برابر نہیں. اولئک اعظم درجۃ، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کے درجے بعد والوں سے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں ان کے درجے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے. پھر رب علام الغیوب ہے نا، وہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے یہ ڈر کے ایمان لائے تھے،
واہ کوئی نہیں سی تے راہ کوئی نہیں سی، کہاں جاتے مجبوری کا ایمان تھا۔ لوگوں نے یہ بات کہنی تھی نا، تو اللہ نے آگے کہا مرتبہ اور مقام پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى۔ ایک دفعہ کلن کا لفظ ذرا پکاریں یار، غور سے بولو، کلن کا کیا میں نے؟ معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، بولو بولو، کلن وعد اللہ الحسنى۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ خود رب نے درجوں میں تقسیم کر دی۔ آقا کا فرمان بھی پیش کر دیتا ہوں، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کس طرح ہیں؟ بولو تو صحیح یار، ستارے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ سب ستاروں کی روشنی ایک جیسی ہوتی ہے؟ حجم میں وجود میں ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کوئی ستارہ بڑا، کوئی چھوٹا، کسی کی روشنی زیادہ، کسی کی روشنی کم، لیکن ہے ستارہ۔ وہاں سے اندھیرا نہیں ملے گا، روشنی ملے گی۔ میرے نبی نے فیصلہ کیا کہ صحابہ کے مرتبوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ جس طرح ستاروں کے وجود میں فرق ہے، ستاروں کی روشنی میں کیا ہے؟ فرق ہے، لیکن ہے وہ ستارہ۔ ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، بولو کہوں؟ بولو تو صحیح، ذرا سمجھو گے؟ اللہ کرے آپ سمجھ، اللہ کرے آپ سمجھ۔ میرے نبی کا ہر صحابی ستارہ ہے، بے شک تو کہو یار۔ عمر ابن العاص بھی ستارہ ہے، حضرت طلحہ بھی ستارہ ہے، حضرت عثمان بھی ستارہ ہے، اور ابو سفیان کا بیٹا حضرت معاویہ بھی ستارہ ہے۔ اگر وہ صحابی ہے تو ستارہ ہے۔ میرے مخاطب بالکل شین نہیں ہے، میرے مخاطب سین ہے، نہیں نہ سمجھیو؟ میں نے ان کو کیوں مخاطب کرنا ہے جو حضرت ابو بکر کو مومن نہیں مانتے، جو ام المومنین کو مومن نہیں مانتے؟ میں نے انہیں کیا خطاب کرنا ہے جی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ جو بندہ حضرت عمر کے ایمان میں شک کرتا ہے، اگر وہ معاویہ کو مومن نہ مانے، کیا شکوہ ہے بھائی؟ وہ پہلے مومن کو مومن نہیں مانتا، وہ اس عورت کا حیا نہیں کرتا جس کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترا کرتا تھا، وہ اس صحابی کا حیا نہیں کرتا جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے۔ وہ اگر معاویہ کو مومن نہ مانے، شکوہ اس سنی کہلانے والے پر ہے جو کہتا ہے صحابی تو مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، صحابی بھی مانتا ہوں، پھر کہتا ہے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، باغی تھا، طاغی تھا۔ سنتے رہتے ہو کہ نہیں سنتے رہتے ہو؟ علماء کرام آپ زیادہ واقف، حضرت علی کے مقابلے میں آئے، تلوار سونت لی، بغاوت کی، یہ غلطی کی اور وہ غلطی کی۔ بس یہ جملہ میں علماء کے لیے کہنا چاہتا ہوں، عوام اس کا مزہ لیں تو ان کی قسمت ہے، علماء اس کا مزہ لیں۔ بندیالوی کہتا ہے حضرت معاویہ پہ جتنے الزام تم لگاتے ہو، باغی تھا، طاغی تھا، حضرت علی کے خلاف تلوار سونت کے آیا،
یہ سارے الزام حیدر کرار کے بیٹوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ سارے دھونے دھو دیے تھے، یہ دھونے۔ اگر معاویہ اسی طرح ہوتا جس طرح تو کہتا ہے تو پھر مجھے مطمئن کر، مجھے مطمئن کرو، حضرت حسن نے خلافت نااہل کے سپرد کی تھی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت حسن نے خلافت نااہل بندے کے سپرد کر دی تھی؟ اہل سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اہل سمجھا، خلافت سپرد کی، خلافت سپرد کی۔ پھر میرے لفظوں پہ غور کرو، حضرت حسن نے معاویہ کو کیا سپرد کیا تھا؟ تم ملوکیت کا رونا کیوں روتے رہتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو وہ بادشاہ تھا، ملوکیت کا بانی تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حیدر کرار کے بیٹے نے کیا چیز ان کے سپرد کی تھی؟ تمہیں حضرت علی سے زیادہ پیار ہے یا حسنین کریمین کو زیادہ پیار ہے؟ ان کے تو وہ باپ تھے، انہیں نہیں پتا تھا یہ ہمارے بابا کے خلاف تلوار سونت کے آئے؟ انہیں نہیں پتا تھا یہ باغی ہے؟ کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھا؟ اور صرف ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، جب ان کی فوج کے کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ کو کہا گیا قم فبایع، اٹھو اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ علماء کرام یہ بات بھی آپ کے لیے کہنا چاہتا، رجال کشی نے اس کو نقل کی، یہ 3ری صدی کا عالم ہے علامہ کشی، اس نے اسے نقل کی۔ حضرت قیس سے کہا گیا اٹھو بیعت کرو، فالتفت قیس الی الحسین، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قیس نے دیکھا کس کی طرف؟ حضرت کبھی کبھی آنکھیں وہ باتیں کرتی ہیں جو زبان نہیں کرتی، آنکھوں آنکھوں میں بات کی، تساں بیعت کر لئیے، چلو میں نے مجبور نہ کرو، آنکھوں آنکھوں میں بات کی۔ فالتفت قیس الی الحسین، اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے، رجال کشی کا صفحہ 101 ہے، حضرت حسین نے کہا قم یا قیس۔ اگلا لفظ میں بولوں گا، علماء اس کا لطف لیں۔ حضرت حسین نے کہا قم یا قیس، قیس اٹھو، فبایع، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فإنہ امامی، فإنہ امامی۔ رہا رجال کشی والے نے ایک ڈنڈی ماری، امامی کے آگے بریکٹ ڈال کے لکھتا ہے یعنی حسن، یہ میرا امام ہے، یعنی۔ میں نے کہا تو ڈنڈی ماری ہے، میں ہوں ڈنڈا مارن لگوں، چل تیری بریکٹ، حسن میرا امام ہے، چلو میں تیرے والا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت حسین نے کہا قم یا قیس، قیس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فإنہ امامی، یہ حسن میرا امام ہے، اور جس کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے، جس کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے، تو بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر۔ یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس علاقے میں کسی عالم نے نہیں کہی ہو، نہیں کہی ہو، میں ہی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ ذرا ذہن کو اجاگر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر معاویہ ستارہ ہے، سارے صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کی طرح ہیں۔ بس اگلا جملہ پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھ پائیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے
ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، آئے ہائے ہائے، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ تیرے اعتراضوں کو۔ معاویہ نے یہ کام غلط کیا، معاویہ نے یہ کام غلط، اس کو میں نے کالی بدلیاں کہہ دی۔ ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جو معاویہ پہ تنقید کر رہا ہے، تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جس پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، وہ میرے نبی کا صحابی ہے، اور میرے نبی نے کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کی طرح۔ سارے نبی مصطفیٰ ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ میرا نبی۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت ابوبکر کو میں نے کہا ہے کہ وہ سب سے افضل ہے؟ نہیں۔ میں تجھے دربار نبوت میں لے چلوں۔ آپ کے انتقال سے 4 دن پہلے کی بات ہے، جمعرات کا دن ہے اور عشاء کی نماز۔ میرے آقا باہر تشریف نہیں لائے، بلال بار بار کھڑکی کر کے جا کے کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیے۔ فرمایا وضو کرواؤ، میں مسجد میں جاؤں اور صحابہ کو عشاء کی نماز پڑھوں۔ وضو کروانے کے لیے پانی لایا گیا ہے، آپ پر غشی تاری، افاقہ ہوا، پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں جا کے نماز پڑھا۔ پانی لایا گیا، ابھی وضو فرما رہے ہیں، پھر غشی تاری، افاقہ ہوا، پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کروایا گیا، پھر غشی تاری۔ اب جو افاقہ ہوا تو پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہو میرا انتظار نہ کرے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کس کو کہا؟ میں بالکل منفی رنگ اختیار کرنے کے موڈ میں نہیں، لیکن جب تک منفی رنگ اختیار نہ کیا جائے تو بات کھلتی۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو بولو، جس وقت میرے نبی حضرت ابوبکر کو حکم دے رہے ہیں، حضرت علی کہاں تھے؟ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، بیمار تھے، مدینے سے باہر تھے، کہاں تھے؟ مدینے میں۔ میرے آقا کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، دوسرے بیٹے عبید اللہ، تیسرے بیٹے فضل، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل کہاں تھے؟ آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بھی آگے نہیں بڑھوں۔ مدینے میں کہو،
زور سے بولو ذرا. حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی مدینے میں، آپ کے چچا عباس مدینے میں، عباس کے بیٹے مدینے میں، میرے نبی کے نواسے مدینے میں، حضرت علی کے بڑے بھائی مدینے میں، اور میرے نبی کہتی ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا. کس نے آگے کیا ابو بکر کو؟ آج سنی کہلانے والا نعت خان اہل سنت کے مجمع میں نعتیں پڑھتا پھرتا ہے، وہ در والے تھے اور وہ گھر والے تھے. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بندیالوی کہتا ہے میرے نبی نے گھر والوں کو پیچھے کیا تھا، ابو بکر کو. یہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز تھی، جمعے کی 5 نماز. کتنی ہوگی؟ ہفتے کی 5، اتوار کی 5، سوموار کی صبح، 17 نمازیں میرے آقا کی زندگی میں میرے نبی کے مصلی پر کس نے پڑھائی تھی؟ ایک حدیث سناؤں تو آپ حیران ہو. ایک دن حضرت بلال نے دیکھا بھئی حضرت ابوبکر نہیں، انہوں نے حضرت عمر کو آگے کر، اگر آپ مدینے گئے ہیں، نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے. وہ جو میرے نبی کا محراب ہے اس میں اور آپ کے روضہ مبارک میں کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ، چند قدموں کا. حجرے میں آپ، حضرت عمر نے کیا اللہ اکبر، حجرے میں آواز گئی. میرے نبی نے محسوس کیا بھئی آواز میرے یار دی نہیں، تو میرے نبی نے وہاں سے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں، یا اللہ والمومنون، عرش پہ رب انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں. کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو ابو بکر کی امامت کو مانتے ہیں. ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ نماز پڑھائیں. ایک دن میرے نبی کی طبیعت سنبھل گئی، مسجد میں نماز ہو رہی، فرمایا وضو کرواؤ، آج میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. وضو کرنے کے بعد 2 آدمیوں کے سہارے آپ اس کھڑکی سے مسجد میں تشریف لائیں. مصلی پہ کون ہے؟ بولو تو صحیح یار. پیچھے کون ہے؟ میرے نبی پہلی صف میں آ گئے کھڑکی سے. کچھ حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا، میرے نبی کی بھینی بھینی خوشبوئیں. کچھ اس طرف کے نمازیوں نے اشارے کنائے میں بتایا کہ نبی آ گئے. ابو بکر نے مصلی چھوڑا، پیچھے ہٹے، نبی جو آ گئے. نبی جو آ گئے. جہاں نبی آ جائے وہاں ابو بکر مصلی پہ کیسے کھڑا؟ یہ تو ہمارا دوست ہے جو کہتا ہے دم بدم پڑھو درود. حضرت بھی ہیں یہاں موجود، لیکن مصلی میں نہیں چھڑ گیا، نماز میں نے پڑھانی. وہ سچا عاشق تھا میرے نبی کا، وہ مصلی سے پیچھے ہٹا. علماء یہ بات بیان کرتے ہوں گے، لیکن جس رنگ میں بندیالوی بیان کرنا چاہتا ہے اس علاقے میں اس رنگ میں کسی نے بیان نہیں کیا. میں بیان پورے جذبے سے کروں گا، جواب بھی پورے جذبے کا چاہوں گا. بولو. میرے نبی نے دیکھا
ابو بکر مصلی چھوڑ رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر۔ جملہ ایسا ہے آپ کے دلوں کو سرور حاصل ہو جائے، لطف آ جائے نا، تو میرے جملے پہ کھڑے ہو کے مجھے داد دے دیجیے، میرے جملے مکمل ہونے پہ، میرے جملے مکمل ہونے پہ اگر مزہ آ جائے۔ مکانک یا ابا بکر، پنجابی میں کہہ لوں، سمجھ لوگے، سمجھ لیں گے، سمجھ لوگے۔ مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ ابو بکر اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے، آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ علماء کرام، میرے نبی کے لفظوں پہ غور کیا آپ نے؟ مکانی یا ابا بکر یا مکانک، میری جگہ پہ کھلوتا رہے، نہیں کہا، نہیں کہا مکانی یا ابا بکر، ابو بکر میری جگہ پہ کھلوتا رہے، نہیں آکھیا، فرمایا اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے۔ میرا نبی بتانا چاہتا ہے یہ جگہ ہوں ابو بکر دیئے، یہ ابو بکر کی جگہ ہے، تبھی تو میرے نبی نے کہا اپنی جگہ پہ کھلوتا رہے۔ میں نے جو ابو بکر کو افضل مانا، تو میں نے کیوں افضل مانا؟ اس لیے افضل مانا کہ میرے نبی نے انہیں افضل مانا، افضل تھے تو تبھی مصلی ان کے حوالے کیا، خدا گواہ ہے۔ میں نے حضرت ابو بکر کو جو افضل مانا ہے نا، نہ امام اعظم کے کہنے پہ مانا ہے، نہ امام بخاری کے کہنے پہ مانا ہے، نہ امام مسلم کے کہنے پہ مانا ہے، نہ اپنے کسی بزرگ کے کہنے پہ مانا ہے، میں نے ابو بکر کو افضل مانا۔ حضرت علی کے ان ارشادات کا سہارا نہیں لینا چاہتا جو کتاب الشافی میں ہے، میں اس کا سہارا نہیں لینا چاہتا۔ میں تو بڑی دلچسپ بات کہنا چاہتا ہوں، انساب و تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، فریقین کی اٹھاؤ، الانصاب الاشراف بلادری کی اٹھا لو، تذکرۃ الائمہ ملا باقر، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ جن کا ذکر میں نے کیا امام بخاری مسلم کے بعد، یہ ہمارے نہیں، یہ سب تمہارے ہیں، ہمارے نہیں۔ اپنوں کی کتابیں اٹھاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، 4 اولاد، 2 بیٹے 2 بیٹی، کتنے بیٹے؟ 18۔ بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے، نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا اس کا نام اپنے نبی کے نام پر محمد رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ محمد، جس کو تم محمد ابن حنفیہ کہتے ہو۔ تاریخ کا ظلم دیکھو، حنفیہ تو اس کی ماں کا نام بھی نہیں، اس قبیلے کا نام ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بیٹے کو باپ کی طرف نسبت۔ یہ کہانی پھر صحیح،
یہ تواڈے سنن دی بھی نہیں، اس لیے کہ آپ بھی ہضم نہیں کر سکتے۔ جو اس بیٹے کا کردار تھا نا، اس کردار کی وجہ سے تم نے چھپایا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے۔ بیٹے کا نام محمد رکھا، کس کے نام پر؟ نبی پاک کے۔ پھر بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے، نام کیا رکھا ہے؟ تم اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے ناموں پہ رکھتے ہو؟ کن کے ناموں پہ رکھتے ہو؟ جس کے ساتھ کیا ہو؟ حضرت علی کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ تبھی تو بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ بچوں کے نام پیاروں کے نام پہ رکھے جاتے۔ ابو بکر تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، حضرت بکر کا انتقال ہو چکا ہے، تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، تو نہ آیا کرتا، تیری آواز تو آیا کرتا۔ پھر بیٹا ہوا، لوگوں نے پوچھا اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت وہ عثمان ابن عفان کے نام پہ نہیں ہے، عثمان ابن مظعون کے نام، عثمان ابن مظعون کے نام۔ میں نے کہا چل، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان ابن مظعون کے نام پہ عثمان رکھ لیا، تو بھی اپنے پتر دا نام حضرت علی دے پتر دے نام پہ رکھ لے، رکھو نا عثمان نام۔ وہ تو عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا گیا۔ آپ یقین کریں، کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ تھے، یہ بھائی ساتھ تھے، انہوں نے جام شہادت بھی نوش کی، اپنے بھائی کے ساتھ جام شہادت نوش کی۔ حضرت حسن کا بیٹا ہوا، بابا نام آپ نے رکھنا ہے، فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر۔ چلیے حضرت حسین کے ہاں بیٹا ہوا، بابا نام آپ رکھیں گے، فرمایا اس کا نام عمر۔ حضرت علی کے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر۔ حضرت حسن کے بیٹے کا نام بولو تو صحیح، حضرت حسین کے بیٹے کا نام۔ بس آخری جملہ کہہ کے تقریر کو ختم کر دوں، لیکن میرے یہ جملہ آئندہ سال تک آپ کے سینے محفوظ ہوتی۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسین کے بیٹے کا نام عمر۔ بندی آدمی کہتا ہے جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے سین میں